اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ طیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ۔ دعائے افتتاح میں امیر المومنین صلوات اللہ علیہ پر درود اسلام کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے۔ وصلی علی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو مقام اور عظمت ہے یہ تمام مسلمانوں پر واضح ہے۔ شیعہ سنی بہت ساری احادیث ہیں کہ نبی کریم نے مختلف انداز سے بی بی فاطمہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور ان کے مقام کا اور ان کی فضیلت کا، اور یہ کہ وہ عالمین کی جتنی بھی عورتیں ہیں از اول تا آخر سب کی اگر کوئی سیدہ اور سردار ہیں تو بی بی فاطمہ ہے۔ ہمارے دسویں مولا امام نکی ہادی صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی خلقہ، ہم اللہ کی مخلوق پر اس کی حجتیں ہیں۔ وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری جو جدہ ہماری دادی فاطمہ جو ہیں وہ ہم پر یعنی ہم اماموں پر حجت ہے۔ اسی طرح اس دعا کے اندر درود السلام بھیجا جا رہا ہے مولا علی اور بی بی فاطمہ کے بعد امام حسن اور امام حسین پر۔ وصلی علی سبط الرحمہ و امام الہدا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جو کہ جنت کے سرداروں میں سے ہیں، اور دو سبط رحمت، دو امام ہدایت، امام حسن و حسین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے پناہ پیار ان دو شہزادوں سے سب پر واضح ہے۔ حدیث شریف قصہ شیعہ سنی کتابوں میں نقل ہوئی اور اس کے مطابق انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ان پنجتن، ان پانچ ہستیوں پر جو ہے وہ تطبیق ہوئی۔ اگرچہ امام حسن اور حسین علیہم السلام کے بارے میں جب یہ حدیث بیان ہوئی تو کچھ لوگوں نے شیخان کے بارے میں بھی حدیث گھڑی کہ وہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، جناب خلیفہ ابو الوداع۔ حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا ہی نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جعلی ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ وصلی علی ائمۃ المسلمین، پروردگار امام حسین علیہ السلام کے بعد باقی جو ائمہ مسلمین ہیں ان پر اپنا درود بھیج، اور پھر نام لیتے ہیں علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، وعلی ابن محمد، والحسن ابن علی، والخلف الہادی المہدی۔ تمام ائمہ کا جو ہے ایک کے بعد ایک نام لیا اور سب پر جو ہے وہ درود بھیجا گیا۔ سب سے پہلے سید الساجدین کا ذکر ہوا کہ آپ 61 ہجری میں مقام امامت پر پہنچے، اور 30 سال سے زیادہ مولا نے جو ہے وہ منصب امامت سنبھالا، اور بالآخر عبد الملک کی اولاد کے ہاتھوں جو ظالم بادشاہ تھے آپ مسموم ہوئے اور شہید ہوئے، اور ان کے بعد امامت جو ہے وہ امام ابو جعفر محمد ابن علی المعروف باقر صلوات اللہ علیہ ان تک پہنچی۔ آپ کربلا میں 5 سال کا آپ کا سن مبارک تھا۔ آپ کی امامت میں علم کے دریا کھلے، اور دنیا میں جگہ جگہ سے تشنہ علم لوگ جو ہے انہوں نے رخ کیا مدینے کا۔ آپ بھی اسی مروانیوں کے ہاتھوں جو ہے وہ شہید ہوئے، اور آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت ابا عبداللہ جعفر ابن محمد المعروف صادق صلوات اللہ علیہ آپ تک امامت پہنچی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب طاقت
اور اقتدار اور حکومت بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف منتقل ہو رہا تھا، اور مولا کو جو ہے ایک فرصت ملی، ایک میدان ملا، اور مولا نے اسلام کے حقیقی علوم کو دنیا کے سامنے واضح کیا، اور وہ علوم جن کو امام باقر علیہ السلام نے آغاز کیا ان کو عروج تک پہنچایا۔ کتنے ہی آپ کے شاگرد اس دوران آپ سے استفادہ کیا انہوں نے، شیعہ سنی حتیٰ کہ مستشرقین یعنی غیر مسلم مورخین نے ذکر کیا، ہزاروں شاگرد مولا کے اطراف میں ہوتے تھے اور ان کے علم سے، ان کے درسوں سے استفادہ کرتے تھے۔ یحییٰ بن معین کہتا ہے کہ میں نے مسجد کوفہ کے اندر 900 جو ہے وہ محدث دیکھے جو سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے مولا، ہمارے استاد جعفر ابن محمد یوں فرما رہے ہیں، یوں فرما رہے ہیں۔ یہ حالانکہ یحییٰ بن معین جو ہے یہ ایک اہل سنت کے علماء میں سے ہیں، انہوں نے جب 900 کہا تو اس کا مطلب جو ہے وہ پھر کیا ہے، ایک مسجد میں ایک ٹائم میں 900 شاگرد۔ مولا نے اس زمانے میں بہت کام کیا، دین کو قرآن و حدیث کی روح سے علمی انداز سے بیان کیا، علم فقہ بیان ہوا، علم حدیث بیان ہوا، علم تفسیر، کلام، حتیٰ جو یونانی علوم تھے ان پر مولا نے گفتگو کی، ان کی تصحیح کی۔ جدید جو علوم تھے جیسے کیمیا ہے یا جغرافیہ ہے یا آسمانوں کے علوم، ان پر مولا نے گفتگو کی، حتیٰ سائنسی علوم پر گفتگو۔ بالآخر یہ بہت بڑا علمی کام اس زمانے میں ہوا کہ اہل سنت کے بڑے بڑے امام جو ہیں مختلف علوم کے، وہ سب بالآخر شاگرد ثابت ہوتے ہیں امام صادق صلوات اللہ علیہ کے۔ اگرچہ بنی عباس جو خود بنی ہاشم تھے وہ حکومت اور اقتدار پر تھے، شروع میں تو انہوں نے احترام کیا لیکن بعد میں وہ بھی دشمن ہو گئے اولاد فاطمہ کے، اور انہوں نے بھی وہی کام شروع کیے جو بنی امیہ کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ سے دشمنی جو ہے بنی عباس کی بہت بڑھ گئی۔ اس زمانے میں ہارون رشید ملعون نے عجیب عجیب تہمتیں لگائیں، اور بالآخر مولا کو کئی دفعہ جو ہے وہ تقریباً کہتے ہیں کہ 14 سال تک مولا جو ہے وہ زندان میں رہے، اور آخر میں بہت ہی دردناک طریقے سے مولا جو ہے وہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد امامت کے مقام پر 8ویں مولا علی ابن موسیٰ رضا امام ہشتم جو ہے وہ فائز ہوئے، اور اس زمانے میں ہارون رشید کا بیٹا مامون جو وقت کا سب سے بڑا ظالم اور طاغوت تھا، اس نے بھی وہی اپنے آبا و اجداد کی روش کو آگے بڑھایا۔ شروع میں تو احترام کیا، مولا کو ولایت عہدی بھی دی، لیکن اصل میں اس کے مقاصد کچھ اور تھے۔ پھر بڑے بڑے مناظرے کروائے کہ کس طریقے سے مولا کو ہرایا جائے، لیکن امام جو ہے وہ تمام مختلف مذاہب کے علماء اور بڑے بڑے رہبروں سے مناظروں میں امام نے کامیابی حاصل کی، اسلام کو اور مکتب تشیع و مکتب اہل بیت کو عصمت حاصل ہوئی۔ اور اگرچہ اس نے ایک عہدہ دیا لیکن امام اس میں کوئی دخل نہیں دیتے تھے، اور آخر وہ اپنے مقاصد میں ناکام ہوا۔ اس نے سمجھا تھا اس طریقے سے امام کا احترام کم ہوگا شیعوں میں، لیکن احترام بڑھ گیا تاکہ بنی عباس کے بہت سارے لوگ امام کے مریدان اور ان کے معتقدوں میں داخل ہو گئے۔ پھر اس نے مولا کو بھی زہر دلوایا، اور اس کے بعد امامت جو ہے وہ آپ کے فرزند جو ہے امام تقی، امام جواد صلوات اللہ علیہ آپ کو پہنچی۔ آپ کے زمانے میں بھی بڑے بڑے مناظرے ہوئے مختلف مذاہب سے، بالخصوص اہل سنت کے بڑے بڑے فقہا۔ امام نے سب کو شکست دی اور بتایا کہ ہم اہل بیت ہیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، ہم ہیں وارث علم خدا، اور اعلیٰ ترین انداز سے عظمت امامت کو ثابت کیا۔ اور پھر مامون کی بیٹی کے ہاتھوں انہیں زہر دیا گیا، اور اس کے بعد امامت جو ہے وہ 10ویں مولا امام ہادی امام نقی علیہ السلام تک پہنچی۔
آپ کو بھی زبردستی جو ہے وہ سامرا میں رکھا گیا، اور ایک اس انداز سے کہ گویا فوج کے ہمیشہ حصار میں نظر بند کیفیت میں آپ بھی امامت کے امور کو جس انداز سے بھی ہو سکا بڑھاتے رہے، اور آپ کے بعد جو ہے امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ سختیاں ہو گئیں، لوگوں سے، شیعوں سے رابطہ بالکل کٹ چکا تھا، اور پھر اسی دوران بڑے بڑے فتنے بھی اٹھے جن کا مقابلہ امام عسکری علیہ السلام نے کیا، اور سب سے بڑی ذمہ داری جو تھی وہ امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف پیدا ہوئے ان کی حفاظت تھی، اور شیعہ فقہا اور بڑے بڑے علماء کو مولا کا تعارف تھا، لیکن ساتھ مخفی رکھنا بھی تھا۔ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف 255 ہجری میں تشریف لائے، دنیا میں پیدا ہوئے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت نرجس سلام اللہ علیہ، ان کی کیفیت وہی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی تھی، آثار حمل ظاہر نہیں تھے، بالآخر امام پیدا ہوئے، اور 5 سال عمر مبارک اپنے والد کی زندگی میں مولا نے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی، لوگوں کے سوال و جواب دیے، سوالوں کے جواب، اور اسی طرح بڑے بڑے فقہا سے ملاقات، اور بالآخر سن 5 سال تھا آپ کا کہ والد بزرگوار کی شہادت ہوئی، اور آپ نے ہی اپنے والد کا جنازہ 260 ہجری میں پڑھا، اور اس کے بعد امام جو ہے وہ غیبت کے دور میں داخل ہوئے، اور غیبت صغریٰ شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں، تمام ائمہ کے سچے پیروکار ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام سے متمسک ہوں، اور اللہ کے اچھے اور نیک عبد بنے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔